لیکن اس نے ذریعہ کس کو بنایا؟ ماں کو۔ خالق اللہ ہے، خلقت کا ذریعہ کیا ہے؟ ماں ہے۔ ایسے ہی نا، ماں کے ذریعے بچہ دنیا میں وجود میں آیا نا، خالق حقیقی تو اللہ ہے، ذریعہ اللہ نے ماں کو بنایا۔ اب ماں کے ذریعے بچہ دنیا میں آ گیا، جہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں نتیجہ جب آئے گا تو انشاءاللہ آپ لطف لیں گے اور وہ انہیں سمجھ میں آئے گا جو جا کے سنیں گے۔ خالق اللہ ہے، ذریعہ ماں کو بنایا۔ اب بچہ ماں کے ذریعے دنیا میں آ گیا، مجھے بتاؤ اس بچے نے زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ رہنا ہے نا۔ اس بچے کی غذا کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس ہے۔ یہ ماں کے ذریعے زندہ رہے گا نا۔ اب جملہ بدل دیتا ہوں، اردو میں ذریعہ کہتے ہیں، اسی ذریعے کو عربی میں وسیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو میں غذا کہتے ہیں، اسی غذا کو عربی میں رزق کہتے ہیں۔ اب سمجھیے گا، خالق اللہ، وسیلہ ماں، رازق اللہ، رزق وسیلہ ماں، ایسے ہی ہے نا۔ اب بچے نے زندہ رہنا ہے ماں کے ذریعے سے، ماں کے ذریعے سے زندہ رہنا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، کیا ان بچوں کے رزق کا ذریعہ ماں ہے جو اہل بیت کو مانتے ہیں، یا ان کے بچوں کے رزق کا وسیلہ بھی ماں ہے جو صرف اللہ کا اللہ کرتے ہیں؟ ان کے بچوں کا رزق بھی ماں کے پاس ہے، یا رسول اللہ والے ان کے بچوں کا رزق بھی ماں کے پاس ہے نا۔ اس کا مطلب ہے رزق کا وسیلہ اللہ نے کس کو بنایا؟ اب سوال کرتا ہوں، جاگیے گا، رزق کا وسیلہ ماں ہے، خالق اللہ ہے، خلقت کا ذریعہ ماں ہے، رازق اللہ ہے، رزق کا ذریعہ اس نے ماں کو بنایا۔ اور کسی اللہ والے کو جنون آ جائے اور وہ کہے یا اللہ ہم تو وسیلے کو مانتے ہی نہیں، یہ بچہ میں چھت پہ رکھ دیتا ہوں، اس کو براہ راست رزق دے دے، میں ماں کے ذریعے سے دودھ نہیں پلاؤں گا کیونکہ میں وسیلے کو مانتا ہی نہیں، میں تو منکر وسیلہ ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، وہ بچہ دھوپ پہ مر جائے چند لازوں میں، باپ کیا کہلائے گا؟ قاتل، قاتل کہلائے گا، سب لعنت کریں گے، قاتل کہلائے گا۔ اب اس سے بھی پوچھو، وہ بھی بچے کو ماں کے حوالے کرے گا، بھائی آپ تو وسیلے کو مانتے ہی نہیں، آپ تو وسیلے کے منکر ہیں، بتاؤ یہ ماں وسیلہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی، بچے کے رزق کا وسیلہ ماں ہے۔ بھائی آپ تو نہیں مانتے، کہتے ہیں اس لیے مانتے ہیں اس وسیلے کو، یہ وسیلہ اللہ نے خود بنایا ہے، یہ وسیلہ اللہ نے خود بنایا، یہ اللہ کا بنایا ہوا وسیلہ ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اس کے ذریعے بچے کو غذا دینا عین ایمان ہے، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا وسیلہ ہے۔ بھائی یہی تو 1400 سال سے ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، جن آل محمد کا دامن پکڑ کر ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، وہ آل محمد بھی اللہ کا اپنا بنایا ہوا وسیلہ ہے، اللہ کے غیر نہیں ہے۔ دلیل دے دوں، اگر اللہ کے غیر ہوتے تو نماز اس کی درود آن پہ نہ ہوتا۔ یہ اللہ کے غیر نہیں ہے، اللہ کو بنایا ہوا اپنا وسیلہ ہے۔ یہ جو جملہ نے کہتا ہے غیر اللہ کو وسیلہ بنانا شرک ہے، غیر اللہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ کریں، ترجمہ کیا ہے؟ جو اللہ کے غیر ہیں ان کا وسیلہ بنانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ چلے بھائی صحیح ہے، ہم نے آل محمد کو کبھی اللہ کا غیر مانا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے غیر ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے اپنے ہیں، اپنے ہیں۔ بھائی کیا ہوا اگر اپنے نہ ہوتے، ہیں بندے لیکن ایسے باکمال ہیں بندے، شامل اللہ نے بندگی میں کر دیا، اللہ نے ان کو اپنی بندگی میں شامل کر دیا۔ اچھا یہ میرے جملے نہیں ہیں، چلے میں دلیل بھی امام شافعی کے ان اشعار سے دے دوں۔ امام شافعی نے اس لیے فرمایا ہیں بندے، شامل اللہ نے بندگی میں کر دیا۔ اچھا اس سے پہلے روک کے ایک بات سمجھاتا ہوں، یہ جو آپ حدیث میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیوں کہا؟ اللہ نے فاتحہ کا پڑھوانا کیوں رکھا نماز میں؟ فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی، اس لیے اس میں 14 کا ذکر ہے۔ ذکر جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے، صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیری
نازل ہوئی. عبادت اللہ کی ہے، راستہ لوگوں کا مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کچھ تو ایسے ہیں نا جن کا راستہ اللہ کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک ترجمہ اور بھی ہے، بعض علماء نے اس کی بڑی توسیع کیا، ہوئی نے بھی اور باقی بزرگان نے. یہ سنیے گا. اچھا ایک ترجمہ جو مشہور ہے وہ بھی سن لیں. پروردگار ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے. یہی کہتے ہیں نا. آپ تفسیروں میں جائیے تو کہتے ہیں انعمت علیہم آل محمد ہے، مغضوب علیہم ولا الضالین بنو امیہ بنو عباس جو دشمنان حق ہے یہ ہے. لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، اس میں دوسروں کا ذکر ہے ہی نہیں. اس سورہ فاتحہ میں آل محمد کا ہی ذکر ہے. آپ سنیے گا ان ساری آیتوں کا تعلق آل محمد سے ہے. پروردگار ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. وہ کون ہے؟ آل محمد. یعنی مجھے آل محمد کے راستے پہ چلا. غیر المغضوب علیہ، یہ آل محمد وہ ہے جن پہ تو کبھی غضب ناک نہیں ہوا، ولا الضالین، اور یہ 14 وہ ہیں جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. ان کے راستے پہ چلا جن پہ نعمتیں بھی ہوئی، جن پہ تو غضب ناک بھی نہیں ہوا، جو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوئے. اس لیے فرمایا جو یہ نہ پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے. اس لیے کہ نماز میں ہم ان 14 کا راستہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب امام شافعی کے جملے کیا فرمایا؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت کو اللہ نے فرض کر کے قرآن میں نازل کر دیا. اچھا پھر فرماتے تھے کہ آل محمد کی محبت ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے. نہیں، آل محمد کی محبت ایسا فرض ہے اگر یہ فرض ادا نہیں کرو گے اللہ کوئی فرض قبول ہی نہیں کرے گا. اللہ اللہ کسی فرض کو قبول ہی نہیں کرے گا. یہ ایسا فرض جو اللہ نے آل محمد کی محبت اور محبت کو رسالت کی اجرت قرار دیا ہے، رسالت کا عاجز قرار دیا ہے. اور اجرت کا معاملہ یہ ہے، میں مثال کا بات سمجھ میں آئی. کیوں کہا جاتا ہے بن اہل بیت بن حب اہل بیت عبادت حرام ہے؟ آپ کہتے کیوں اہل بیت کی محبت کو بغیر عبادت حرام کیسے ہوتی؟ اللہ نے آل محمد کی محبت کو رسالت کی اجرت قرار دیا ہے. آپ مسجد تعمیر کروا لیں لیکن جنہوں نے بنائی ہے ان مستریوں کو اجرت ہی نہ دیں، جتنی نمازیں پڑھیں گے قبول ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اجرت ادا آل محمد کی محبت ہے، دین کی اجرت. اگر اجرت ادا نہیں کرے گا اس کی نماز بھی حرام، روزہ بھی حرام، حج بھی حرام، زکات بھی حرام. صرف یہ نہیں، بغیر حب اہل بیت کی محبت کی شرط کو ادا کیے بغیر جو بھی کرے گا اللہ اسے حرام ہی لکھے گا. اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی بندگی کرتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے انسان کا ظاہر حجت ہے. ہم نے کسی شخصیت کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو یہ کیسا ہے تو اس کے ظاہر کو دیکھیں گے. اس کا رکھرکھاؤ کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، عبادت کیسی ہے، اس کی دینداری کیسی ہے، اس پہ ہم کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے. اس کے ظاہر کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اللہ معاشر میں جو فیصلہ کرے گا وہ یہ دیکھ کے نہیں کرے گا اس کا ظاہر کتنا اچھا تھا، وہ یہ دیکھے گا اس کے اندر کیا تھا. ساری رات عبادت کرتا ہے، نیت کیا تھی. اللہ اس قلب کے اندر جو نیت ہے وہ کیفیت ہے اس کے مطابق کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے. میرے اور آپ کے لیے کیا حجت ہے؟ ظاہر حجت ہے. اللہ دل کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا. اچھا یہ قلب جو ہے، دل جو ہے، یہ جتنے بھی عبادات میں معاملات ہیں یہ اتنے ظرف ہے. اور اگر ظرف ہی پلید ہو، ظرف ہی ناپاک ہو، مثال ہے تو یہ گلاس ہے.
اگر گلاس ہی ناپاک ہو، پلید ہو، نجس ہو، اس میں پانی ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دودھ ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شربت ڈالیں گے نجس۔ قصور شربت پانی دودھ کا یا گلاس کا ہے؟ ٹھیک ہے، برتن کا ہے، برتن ناپاک ہے۔ دل ہے صاف، ٹھیک ہے۔ اگر دل میں محبت اہل بیت ہو تو جو عمل کرو گے قابل اجر و قابل ثواب بنے گا، اور اگر دل میں بغض اہل بیت ہے تو نماز بھی پڑھو گے تو گناہ لکھا جائے گا۔ میں جملہ بدلتا ہوں، دل میں محبت اہل محمد ہو تو سر سجدے میں رکھو گے تو سجدہ سبب رحمت بن جائے گا، دل میں بغض اہل بیت ہو تو سجدہ بھی سبب لعنت بن جائے گا۔ سجدہ بھی سبب لعنت بن جائے گا اگر دل میں مقصدوں سے اہل بیت۔ اللہ نے عبادات کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہی محمد و آل محمد کی محبت کو قرار دیا۔ آل محمد کی محبت شرط ہے۔ اور میں سنی شیعہ بھائی تشریف فرمائے، وہ توجہ سے سنے، کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی نے حبی و حب اہل بیت اساس الاسلام، میری اور میری اہل بیت کی محبت اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو آپ کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ اور پھر کیوں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار، الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل جنہ۔ اور فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، باپ ہو گیا قسیم النار والجنہ، بیٹے ہو گئے جنت کے جوانوں کے سردار، بیٹی ہو گئی جنت کی عورتوں کی سردار۔ اب جنت میں مرد جائیں یا عورتیں جائیں، سرداری تو آل محمد کی ہے۔ سرداری آل محمد کی اللہ کے نبی نے بتایا، آخرت میں جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے تو دنیا میں ان سے محبت کر، دنیا میں ان سے محبت کر۔ لیکن ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لیے، آج اسی حسین کا غم منانے کے لیے ہم جلوس نکالتے ہیں۔ کوئی ہندو مخالفت نہیں کرتا، کوئی سکھ مخالفت نہیں کرتا، تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان کو ہوتی ہے، ایسا ہی ہے کلمہ پڑھنے والے کو ہوتی ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والے یاد رکھے، جس حسین کا غم منانے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور جانا جنت میں چاہتا ہے، جنت تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اسی حسین کو جنت کا سردار بنایا ہے۔ اللہ نے اسی حسین کو جنت کا سردار بنایا ہے۔ اگر جنت جانا چاہتا ہے پھر ان سے محبت کر، ان سے محبت کر۔ اچھا، بہت ساری حدیث آل محمد کے بارے میں ہے، اور یہ حدیث تو میں اکثر آپ کو بتاتے ہی رہتا ہوں، دیکھیں یہ جو حدیث ثقلین ہے اس پہ بھی امت غور کر لیتی تو پتہ چل جاتا امت اور ہے، آل محمد اور ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اب اس حدیث پہ غور کریں، خود بات کریے، روغ روشن کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سمجھا دیا، جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کی شان اور ہے، جن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا مقام اور ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات، جن کو چھوڑا وہ ہدایت کے مینار ہیں، جن میں چھوڑا ان کی گمراہی کا خطرہ ہے۔ اور نبی نے بتا دیا ان کا دامن تھامنے کی گارنٹی تم دے دو، تمہاری ہدایت کی ضمانت میں رسول دیتا ہوں۔ تو سمجھ میں آیا نا، سمجھ میں آیا نا، امت اور ہے، آل محمد اور ہے۔ فرمایا ان کا دامن تھام کے رکھو گے، پھر فرمایا قرآن اور علم میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، بلن یفترے کا حتی یرد علیہ الحوض، قرآن اور اس میں کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ اور اس کو ثابت کیا ہے، فرزند زہرا نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتایا تم ہمارا سر کاٹ سکتے ہو، ہمیں قرآن سے الگ نہیں کر سکتے۔